میرے بابا تو نکاح نامے پر دستخط کر کے اور نکاح کا خطبہ سننے کے بعد چلے گئے۔ شادی کے اختتام تک نہیں رکے، لیکن زندگی میں پہلی بار میں خوشحال تھی۔ علی ایک آرام طبیعت کا خوش اخلاق اور مہربان جوان تھا۔ شادی کے بعد زندگی کا پہلا دن تھا۔ میں اٹھی کہ جا کے کھانا بنا لوں۔ میں ہمیشہ سے شادی کرنے سے ڈرتی تھی اور بھاگتی تھی۔ اسی وجہ سے جب بھی میری ماما کھانا بنانے کا کہتی تو میں فرار ہو جاتی، کیونکہ اس زمانے میں ایک اچھی خاتون ہونے کا معیار یہ تھا کہ وہ اچھی طرح کھانا بنانا جانتی ہوں۔ اگرچہ پچھلے دنوں میں کچھ چیزیں بنانا میں اپنی ماما سے سیکھ چکی تھی۔ میری ہر انگلی سے خود اعتمادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کھانا تقریباً تیار ہو چکا تھا کہ علی مسجد سے آئے۔ کھانے کی خوشبو گھر میں ہر طرف پھیل گئی تھی۔ دروازے سے جب اندر داخل ہوئے تو ایک گہری سانس لی۔ واہ واہ، اللہ تمہارے ہاتھوں میں برکت عطا کرے، کھانے کی کیا خوشبو آ رہی ہے۔ یہ سننے کے بعد میں تو آسمانوں میں اڑنے لگی، جیسے میں نے کوئی بڑا معرکہ فتح کیا ہو۔ سالن کی طرف گئی، ڈھکن اٹھایا، کھانا ایک دم تیار ہو گیا تھا۔ ایک چمچ لگا کے چکھا ہی تک کہ پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ نہ اس طرح سے ہواؤں میں اڑنا اور نہ اس طرح سے کھانے کا سواد۔ پہلے تو نمک ایک دم برابر تھا، لیکن اب کھانا تیار ہونے کے بعد نمک زیادہ ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آنے لگے، خود کو کوسنے لگی۔ ماما نے تمہیں کتنی دفعہ کہا کہ ہانیہ آ کے کچھ سیکھ لو، لیکن تم… میری حالت ڈر سے بری ہو چکی تھی، شدت سے لرز رہی تھی۔ خدایا، میں علی کو اب کیا جواب دوں؟ میرے بابا تو ہر دفعہ دسترخوان پر کوئی نہ کوئی کمی بیشی ضرور نکالتے۔ کوئی مدد چاہیے ہانیہ جان۔ علی کی آواز سنتے ہی میری تو جان نکل گئی، بری طرح ڈر گئی تھی۔ ایک ہاتھ میں ڈھکن اور دوسرے میں چمچ، اسی طرح میں وہاں باورچی خانے میں سن ہو گئی تھی۔ سہمی آواز میں بولی، نہیں علی آغا، آپ تیار ہو جائے، میں ابھی دسترخوان لگا دیتی ہوں۔ حیرت زدہ نگاہوں اور تعجب سے دیکھنے لگے۔ میں بھی ڈری ہوئی آنکھوں سے انتظار کر رہی تھی کہ وہ باورچی خانے سے چلے جائے۔ کوئی کام ہے علی جان؟ کوئی چیز چاہیے؟ اپنے آپ سے کہنے لگی کہ نرمی سے پیش آؤ، شاید علی کا غصہ کم ہو جائے۔ ہانیہ جان، تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں ہاں، کیوں، کیا ہوا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی رونے والی ہو۔ بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کر کے بولی، نہیں نہیں، میں اور رونا؟ اب ان کو مزید شک ہو گیا، کیونکہ میں نے اپنے ہاتھوں میں ابھی تک چمچ اور ڈھکن پکڑا ہوا تھا۔ چولہے کے پاس گئے اور سالن کو دیکھ کر پوچھا، کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے کیا؟ بڑی مشکل سے خود کو رونے سے روکا۔ میرے ہاتھوں سے چمچ کو لے کر سالن کو چکھا۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہانیہ، آج تو تم گئی، تمہاری خیر نہیں اب۔